قاتل کو بٹھایا. کیسے بٹھایا؟ تاریخ پیش نظر ہے. معاویہ نے بنایا تھا یزید. مجھے سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ معاویہ نے بنایا تھا یزید. یزید نے پھر بنایا معاویہ. کیسے بنایا؟ یزید نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا, معاویہ ثانی. معاویہ ثانی رکھا. اچھا آپ نے تاریخ میں سمجھتا ہوں, بہرحال یہ ہمارے ہم سن و کم سن ہو سکتا نہیں جانتے ہوں, لیکن بزرگان بہرحال بہتر جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں. معاویہ کے بیٹے کا نام یزید, یزید کے بیٹے کا نام معاویہ. معاویہ ثانی, ثانی کہتے ہیں عربی میں دو کو, یعنی دوسرا معاویہ. تو یزید یہ سوچ رہا تھا جیسے ہمارے ابا جان تھے ویسے ہی ہمارا بیٹا نکلے گا. اور ہوا کیا تاریخ میں؟ یزید کو بنایا گیا رضی اللہ. اب دیکھیے, جس کو تکلیف ہوگی نا, اپنی تکلیف کا اعلان کل ضرور کر دینا. اور میں ابھی سے دیکھنا چاہوں گا کس کس کو تکلیف ہوئی. یزید کو رضی اللہ کہا گیا ہے نا, ہوئی نا تکلیف. میں کہتا ہوں جس کو تکلیف نہ ہو وہ اپنے لقمے پہ دھیان دے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جس کو یزید کے رضی اللہ کہنے پہ تکلیف نہ ہو نا, اپنے لقمے پہ دھیان دے. یزید کو رضی اللہ کہا گیا, کہتے رہو, 1000 بار کہو, کروڑ بار کہو, ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑے گا. کہ وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. بھائی کھلنائک نے کہا, بہت سے ملعون نے یزید کو رضی اللہ کہا نا, کہتے رہیے ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑے گا, وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. تو یزید کے بیٹے کا نام معاویہ ثانی. اس نے کیا کیا؟ جوتی پہنے پہنے تک کو ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا, اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا, اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. آہستہ سے کہہ دوں, زور سے سن لیجئے گا, فکر کریے نا, جس تخت پر یزید کا بیٹا بیٹھنا پسند نہ کرے, اس پہ زہرا کا بیٹا بیٹھنا کیسے پسند کرے گا. قسم خدا کی میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ نہیں ہے حضور والا, یہ سکہ راج الوقت ہے, جملے کا استقبال کریے گا. کیا کہا معاویہ ثانی یزید کے بیٹے نے؟ یزید کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے نے کیا کہا؟ اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا, اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں, حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. میرا باپ قاتل تھا, اس کی نشانی اس تخت پر ہے, اس کی نشانی اس تخت پر ہے. میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. کیوں کہ اس تخت کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کی خاموشیوں کو سلام. آپ تو غور تو کریے نا, بظاہر جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ تو مجرم کہہ رہا ہے, یہ ناجائز اولاد رضی اللہ کہہ رہی ہے. فکر کریے نا, جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ابا مجرم. اور یہ کھل نائک, ذاکر نائک, میں کیوں کہوں ذاکر, کھل نائک, یہ رضی اللہ بنا رہا ہے سرکار. یہ دیکھ گیا. اور کیا کہا ملعون نے؟ بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں. کیا کہا ملعون نے؟ ملعون نے کہا, اللہ اکبر, دیکھیے لیکن جو کہا ہے وہ تو پڑھنا پڑے گا, لیکن زبان میں طاقت نہیں جملوں کے لیے. میں اشارتاً پڑھوں گا اور کم لفظوں میں پڑھوں گا, جلدی سے بچ جائے گا. ملعون نے کیا کہا؟ ملعون نے کہا کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی, وہ 2 شہزادے لڑے, جنگ ہوئی, جنگ ختم ہو گئی. یہ جو شیعوں نے کربلا کو بہت آگے بڑھا دیا. میں کہوں گا او ملعون, ذاکر نائک, کھل نائک, اگر کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو کسی کاغذ پہ یہ لکھ کے دے دے کہ حسین ہار گئے. بہت بڑا میں نے جملہ کہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سرکار, اگر ساؤنڈ کی خطا ہو, اگر آواز آپ تک کلیئر نہ پہنچے, ورنہ میری خطابت میں کوئی کمی نہیں ہے سرکار. میں تو جملہ تو کہہ گیا. ذاکر نائک نے کہا نا, کیا کہا؟ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 جنگ ہوئی, 2 شہزادے جنگ ختم ہو گئی. چلو ٹھیک, کوئی بات نہیں. اگر کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے, کسی سادے کاغذ میں تو یہ لکھ کے دے دے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت, تو لکھ کے دے دے کہ حسین ہار گئے. لکھے گا؟ کبھی نہیں لکھ سکتا. میں بہت آرام سے کہوں گا, کبھی نہیں لکھ سکتا. کیوں کہ حسین جیت گئے تھے, ثبوت ہے, ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں, جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں بابا. اچھا کیا کہا انہوں نے؟ وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. جائیے آج کی مجلس کے تحفے لے جائیے, میں سمیٹ رہا ہوں. وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. کس کے؟ کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا فرق تھا؟ کہ وہ بھائی ایک جنگجو تھا، وہ 2 محرم کو کربلا گیا، اور ایک بھائی صلح پسند تھا، اس نے صلح کر لی۔ ان ملعونوں نے دامن امامت پہ الزام لگایا یا نہیں؟ الزام ہے یا نہیں؟ الزام کا جواب کون دے گا؟ ہم اور آپ دیں گے نا؟ جواب دے رہا ہوں کتاب کا سینہ چیر کے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، حسن صلح پسند تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام حسین جنگجو تھے، ہوش کے ناخن خریدیے اور یاد رکھیے امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی، بیعت نہیں مانگی گئی تھی۔ اگر امام حسن سے بیعت مانگی جاتی تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، اور امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی، صلح نہیں مانگی گئی تھی۔ اگر صلح مانگی جاتی تو وہی کرتے جو بھیا حسن نے کیا۔ دونوں بھائیوں کے مزاج میں سمجھتا ہوں غالباً اب سے 3 سال پہلے میں نے یہ مثال دی تھی، مثال پرانی دوں گا، جملے نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک ڈاکٹر، سنیے گا، ایک ڈاکٹر، اور ایسا ڈاکٹر جو اپنے زمانے کا بڑا مشہور ڈاکٹر، اور اس کے پاس آ گیا ایسا مریض کہ ایسا مریض کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک آدمی کئی سو بیماریاں لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس آیا، کئی سو بیماری لے کے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان، آدمی ایک، بیماری اتنی کا ڈالو مشین میں، یہ اندر رپورٹ باہر۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کو دیکھا، دوا لکھ دی، سنیے گا، دوا لکھ دی۔ 10 سال تک اس کا اس ڈاکٹر سے علاج چلتا رہا۔ نیکسٹ آفٹر 10 ایئرز، 10 سال کے بعد یہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، پرانی رپورٹ لے کے گیا، مریض والا جسم لے کے گیا، بچی ہوئی دوائیاں لے کے گیا۔ آپ جملوں کے قدردان بیٹھے ہیں، میں تو بہت آرام سے بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ 10 سال کے بعد یہی مریض دوسرے ڈاکٹر کے پاس آیا، پرانی والی رپورٹ لایا، پرانا والا جسم لایا، بچی ہوئی دوائیاں لایا، دکھایا ڈاکٹر کو، کہا ڈاکٹر صاحب یہ پرانی رپورٹ، پرانی دوائیاں، اور یہ مجھے بیماری تھی، اور فلاں ڈاکٹر نے یہ علاج کیا تھا۔ اس دوسرے والے ڈاکٹر نے بھی رپورٹ کو دیکھا، وہ بھی پریشان، ایک آدمی اتنی بیماری ہے، کہا ڈالو مشین میں، جاگو نا بابا، کل سے تو انشاءاللہ سونا ہی ہے نا، آج جاگو نا، تھوڑا سا جاگو نا۔ یہ اندر رپورٹ باہر۔ اب دوسرے والے ڈاکٹر نے رپورٹ کو دیکھا، مریض سوچ رہا تھا دوسری دوائیاں لکھی جائیں گی، کچھ نہیں کیا، اس نے ایک لائن کھینچی اور ایک جملہ لکھا، اب آپریشن ہوگا۔ مجلس ہو رہی ہے، اب آپریشن ہوگا۔ اب ہر آدمی سخرات و مخرات بن جائے اور سر کو کھجا کے کہنے لگے نہیں 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 نہیں، وہ پہلے والا ڈاکٹر صحیح تھا جو دوا دے رہا تھا، یہ والا ڈاکٹر خراب ہے جس نے آپریشن کے لیے کہا۔ تیری عقل کا پھیر ہے بے وقوف، ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں۔ یا تھوڑے سے بیدار ہو جانا، ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں۔ جب اس والے ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تھا تو کام دوا سے ہو سکتا تھا، جب اس والے ڈاکٹر نے علاج کیا تو کام بغیر آپریشن کے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ جملے سنیں گے قسم خدا کی، اب یہاں سے کچھ یادگار جملے پڑھنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ جملے آپ کو یاد رہ جائیں گے۔ جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، امام حسن نے صلح کر لی، لیکن جب امام حسین نے دیکھا کربلا کے آپریشن کے بغیر، میں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں، کربلا کے آپریشن کے بغیر یزیدیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ہوا کیا؟ سروں کو اٹھائیے، مجھے دیکھیے ہوا کیا۔ حسین نے ایک آپریشن تھیٹر بنایا، آپریشن تھیٹر کا نام رکھا کربلا۔ آنے والا مریض تھا اسلام، علاج ہونا تھا یزیدیت کا، ڈاکٹر کا نام حسین۔ اور قسم خدا کی یقین مانی حضور والا، میں نے اپنی زندگی میں سید الشہداء امام حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ کہ کیسے جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی خط لکھ کے کربلا میں بلا لیا۔ حسین سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا؟ اچھا، آپ نے آپریشن تھیٹر کا نام سن لیا، مریض کا نام سن لیا، مریض کون؟ اسلام، بیماری یزیدیت، ڈاکٹر
اسلحے سے علاج کیا گیا، اس اسلحے کا نام تو سن لو، اسی اسلحے پہ تو ساری مجلس ہے، اس اسلحے کا نام سنیے، اسلحے کا نام سنیے. کب؟ جب یزید دنیا سے گیا، معاویہ دنیا سے گیا. یزید ظاہری حکومت کیا آنا چاہ رہا تھا. یزید نے ولید اور مروان سے کہلوایا کہ حسین سے کہو میری بیعت کرے. اسلحے کا اعلان ہو رہا ہے. اب میں دیکھنا چاہوں گا کس کس گھر میں یہ اسلحہ پایا جاتا ہے. اب زبان بولے نہ بولے، چہرہ تو بولے گا نا بابا، چہرہ تو بولے گا. جب یزید نے ولید و مروان کے ذریعے کہلوایا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں، زہرا کے لال نے بھرے دربار میں شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنایا. میں اردو نہیں پڑھا رہا ہوں، میں تو بات پہنچا رہا ہوں. امام حسین نے کب؟ جب ولید و مروان نے یہ کہا امام حسین سے، یزید کہہ رہا بیعت کرو. اب کیا کیا امام حسین نے؟ زہرا کے لال نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنایا، خون ابو طالب کو سیاہی بنایا، اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے شریفوں کی جبین پر حسین نے ایک جملہ لکھا، یزید مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا تو جیسے کی. لیکن میں کہہ چکا ہوں یہ مرحلہ غالباً میں نے 3 سال پہلے پڑھا تھا. آج میں اس کو دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور جدید طریقے سے پڑھوں گا. کیا کہا امام حسین نے؟ مجھ جیسا. امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں. کہہ سکتے تھے نا. کہا نہیں کہا. اچھا نہیں کہا تو کیا کہا؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں. اسی میں مجلس ہے سرکاری، مجھ جیسے بھی اور ہیں. پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن مرحلہ یہاں تک رکھے، اس لیے میں کوٹ کر کے ختم کر رہا ہوں مجلس. اور یہیں سے 2 جملوں کے بعد میں رفتے میں صاحب لے لوں گا. بیدار رہیے گا. کیا کہا امام نے؟ مجھ جیسا. امام نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں. آج دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ جیش محمد والے کون ہیں، یہ القاعدہ والے کون ہیں. کوئی بھی ہو ہم میں سے نہیں ہے. یا علی کوئی بھی ہو ہم میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ جن گھروں میں 2 مہینہ 8 دن زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہو ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. آج یہ لندن BBC میڈیا پوچھتا نا یہ داعش والے کون ہیں، یہ ISS والے کون ہیں، یہ فلاں آتنکوادی کون ہے، فلاں سنگٹن کون ہے. ہم سے پوچھ رہا، پتہ سب کچھ ہے پھر بھی پوچھ رہا. یہ تو 1400 برس پہلے امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں. میں بتاؤں گے داعش والے کہاں سے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈسکوری پہ جب ناگن بچے دیتی ہے، جیسے ہی وہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا جب کھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر ان کی نسل آگے کہاں سے بڑھتی ہے؟ سائنس میں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بچ کے نکل جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ داعش والے کہاں سے آئے، یہ داعش والے کہاں سے آئے، یہ آتنکوادی کہاں سے آئے. بھیا یہ وہی تو ہیں جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے ہیں. یہ انہی کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے. میں قریب 7-8 دلیلیں اس مرحلے پہ دے سکتا ہوں، بلکہ 7-8 کیا قریب 14-15 دلیلیں، لیکن وقت نہیں میرے پاس. کیا کہا امام حسین نے؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، میرے ایک سوال کا جواب دے دے تاکہ مجھے مسائل تک آنے میں آسانی ہو جائے. سروں کو اٹھائیے، مجھے دیکھیے، لیکن دائیں بائیں نہ دیکھیے. ہماری عبادات میں دائیں بائیں دیکھنا سخت بنا ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، تو ہمارا قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی. مجھے دیکھیے گا سرکار، سوچ کے بتائیے گا. کیا کہا امام حسین نے؟ یزید مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں. میرے ایک سوال کا جواب دے دے. مجھے دیکھیں، جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا،
17-18 لوگ بنی ہاشم کے حسین کے ساتھ آئے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہیں، جن میں سب سے آگے کھڑے باب الحوائج تلوار کھینچے ہوئے۔ کمال ہے نا بابا، جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد ہے، 17 لوگوں کو حسین دروازے پہ روک کے آئے ہیں۔ یہی تو میرا سوال ہے، جاگو نا، جو حسین مدینے میں آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی ولید و مروان کی کہ یہ کہیں کہ بیعت کرو، لیکن اپنے وقت کا چوتھا حسین، نام ہے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، گردن میں توق ہے، جاگو تھوڑا سا، گردن میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں ننگر ہے، ساتوں مقتل کو پڑھا ہے سمر میں الحمدللہ، چھوٹی موٹی بات نہیں، 7 مقتل پڑھ رہا، ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، 7 مقتل تو پڑھا ہے۔ اب ایسے نہیں میری عمر پہ مچائیے کا، ہاں لوگ تعجب کرتے ہیں کہ 28-29 سال میں 7 مقتل پڑھنا ان کے کرم کی بات ہے، ہاں، اور اپنے علم ناظرین کی عطا بناز ہے، 7 مقتل کا ذمہ دار بن کے ممبر پہ بول رہا ہوں۔ مجھے آپ کسی بھی مقتل میں دکھائیے کہ جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے کہیں بھی ملتا ہو کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ اگر کلیجے سے اتر جائے تو معرفت سید سجاد ہے، نہ اترے تو توبہ کر لینا۔ کہیں نہیں ملتا کہ یزید نے کہا ہو سید سجاد بیعت کرو، وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا، حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ اچھا اجازت دیتے تو پرانی باتیں میں پڑھ دیتا ہوں، ہاں سن لیجیے۔ جب ایک شاعر کوئی شعر کہہ کے اس کو 100 بار سنا سکتا ہے تو اگرچہ کوئی خطیب محنت کرے تو اپنی بات کو بھی دہرا سکتا ہے نا۔ اچھا امام حسین نے کہا ہے یزید ہے تو ہے، جو شک کرے میں شیعہ نہیں مانتا۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے جو مولا کہہ دے تو 1021 کے 2 مہینہ 8 دن کے بعد اس قول کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے جو مولا کہہ دے قیامت تک کے لیے ہوتا۔ امام نے کہا ہے مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں، حسین جیسے کا تو پتا ہے کہ پردہ غائب میں ہے، یہ جو حسین کہہ کے گئے اس کے جیسے بھی اور ہیں تو کہاں ہیں؟ ڈھونڈنا تو پڑے گا نا۔ چلو چل کر مل کر یزید کو ڈھونڈے، اجازت دے کے 2 پرانے جملے پڑھ رہا ہوں، چلو مل کر یزید کو ڈھونڈے، بہت شارٹ کر کے پڑھوں گا۔ یزید کی بہت بڑی فوٹو بنوائی اور میں نہیں سمجھتا کل سے اچھا دن ہو بھی سکتا ہے یزید کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا، میں نہیں سمجھتا کہ کل کے دن سے اچھا کوئی دن ہو سکتا ہے یزید ڈھونڈنے کے لیے۔ اعلان ہو گیا اس وقت کی آخری مجلس میں، کل جھانسی کی زمین پر یزید کو ڈھونڈا جائے گا۔ الحمدللہ بستی کے علماء کا سہارا لیا، بستی کے علماء اتفاق سے میرے ہم مزاج نکلے، میری بات کو ٹیلی کیا، میری بات کو مان گیا۔ میں نے کہا حضور ہم چاہتے ہیں کہ یزید ڈھونڈا جائے۔ بستی کے 3-4 مولانا تھے، وہ میرے ساتھ ہو گئے، ہم نے بنوائی یزید کی بڑی سی فوٹو۔ اب اس کو لے گئے سرکار محنت کر کر مین سٹی ایلائٹ کے چوراہے تک اجازت لے کے کہاں لگا دی فوٹو؟ بنتا بگڑتا موسم تھا، ہمارے انجمن صدا حسینی کے صدر سیکرٹری صاحب آگے آئے، انہوں نے کہا حضور دیکھیے بنتا بگڑتا موسم، ایک کام کریے من جانب سبیل حسین صدا حسینی کی جانب سے لگائیے اور لوگوں کو شربت بھی پلا دیجیے۔ بہت اچھا، سونے پہ سہاگا ہو گیا، فوٹو لگی ہوئی تھی، سبیل لگی ہوئی تھی۔ ایک کمال کی بات بتاؤں، خوش ہو جائیں گے آپ، جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے، جو نہ کبھی مسجد میں آتے تھے، سب کے سب چوراہے پہ پہنچ لے کر کیسے کہو وہ یزید ڈھونڈا جا رہا ہے نا، ہم بھی یزید ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کتنے
اتنے % حسینی ہو، لیکن آ کے بتا دیا 100% یزیدی نہیں ہو۔ میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے۔ تو بہرحال سبھی لگی ہوئی تھی، لوگ وہاں سے گزرنے لگے۔ ہم نے کہا یہ شربت پینے کے لیے۔ اب جیسے وہ شربت پینے کے لیے آئے، شربت پینا شروع کیا، فوٹو لگی ہوئی تھی، آنکھ سے آنکھ ملائی، کان سے کان ملائے۔ امام حسین نے کہا ہے مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ حسین جیسا تو ہم ڈھونڈ چکے، یزید جیسے کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے لیے فوٹو بنوائی ہے، سبیل لگوائی ہے، لوگ گزرے۔ ہم نے کہا حضور آئیے شربت پینے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ شربت پینے کے لیے آئے، فوٹو لگی ہوئی تھی، آنکھ سے آنکھ ملائی۔ جاگو نا ملنا تھوڑا سا۔ آنکھ سے آنکھ ملائی، مل گئی، کان مل گئے، ناک مل گئی، ہونٹ نہیں ملے۔ کہا حضور چھوڑو، یہ یزید نہیں ہے، دوسرے کو لائے۔ آنکھ مل گئی، ناک مل گئی، کان نہیں، چھوڑو۔ حضور والا صبح سے شام ہو گئی شربت پلاتے پلاتے۔ ہمارے انجمن کے صدر و سیکرٹری صاحب ہے قبلہ پاس، جتنا بجٹ تھا وہ ہم لگا چکے، اب اس کے آگے نہیں ہمارے پاس بجٹ۔ اب شربت کا بجٹ بھی ختم ہونے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، یزید ڈھونڈتے ڈھونڈتے، چہرے ملاتے ملاتے، صورت ملاتے ملاتے تھک گئے۔ جب تھکے ماندے شام کو گھر لوٹے نا، تو گھر کی عورتوں نے پوچھا کیا ہوا؟ صبح سے یزید ڈھونڈ رہے تھے، یزید ملا، سر جھکا کے کہا کیا کرے، ڈھونڈا بہت مگر صورت سے یزید نہیں ملا۔ آئے آئے آئے، ڈھونڈا بہت۔ امام حسین نے کہا تھا یزید ہے، ہم ڈھونڈنے چلے گئے تھے قوم کے مولویوں پہ بھروسہ کر کے۔ اب بہرحال ڈھونڈا بہت، صورت سے تو یزید ملا نہیں۔ یہاں سے بھی آواز آ گئی، شاید کہ پہلے گھر کی آزادار عورتوں سے مشورہ کر کے چلے جاتے۔ عورتوں نے بھی جواب دیا، خام و خام میں بہکایا مولوی صاحب نے، وہ صورت سے یزید نہیں ملے گا۔ امام حسین نے کہا یزید ہے تو ہے، کہ صورت سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ وہ میری عقل تھی جو میں وہاں آپ کو لے گیا۔ سروں کو اٹھاؤ، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، اسمائل سو اینڈ تھوس، جب بیدار ہو کے مجھے دیکھو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے دل میں اتر کے پڑھنا چاہوں گا۔ سروں کو اٹھائیے، کہ صورت سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ اب میں نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب، اس میں لکھا تھا یزید۔ چلیے کل کی پریکٹس ابھی سے شروع کرا دیتا ہوں، یا مجلس کے بعد کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیجئے۔ میں نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب، اس میں لکھا تھا یزید، کھولا، پڑھنا شروع کیا، یزید 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 یزید۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ حسین جیسے کا پتہ ہے، یزید جیسوں کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے نکلے تھے، صورت سے یزید نہیں ملا۔ جواب آیا صورت سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ سیرت کو ڈھونڈا جا رہا ہے، سیرت کو پڑھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اب یزید مل جائے۔ پڑھنا شروع کیا، یزید 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 یزید۔ دیکھیے علی والے کسی کا حق نہیں مانتے، میں یزید کہہ رہا ہوں، لعنت آپ بھیجتے رہیے نا۔ یزید 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 یزید، سیرت سیرت، سرکار مل گئی سیرت۔ یزید کی سیرت یہ ہے، یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا۔ میں تو بڑے آرام سے پڑھ کے نکل جاؤں گا سرکار۔ یزید کی سیرت یہ ہے، دلیل سن لے دلیل۔ 62-63 ہجری کس کی نگاہ میں نہیں ہے، سب کی نگاہ میں ہے نا۔ یزید نے کیا کیا؟ یزید کی سیرت یہ ہے، یزید فساد کو پسند کرتا تھا۔ اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کر رہے، اللہ سے یزید ہے، اتنا بہتے محمد وآل محمد۔ یہ یزید کی سیرت ہے۔ سلامت رہیے۔ جو مومن کو مومن سے لڑوائے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑوائے، بھائی کو بھائی سے لڑوائے، دوست کو دوست سے لڑوائے،
کیا کہا امام نے؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا کہا؟ یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا. دلیل سن لے، دلیل. حکومت ملک شام کس کی؟ علی اور اولاد علی کی. بیٹھا کون؟ یزید. یعنی یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اگر پڑوسی کا حق کھائے گا تو اندر سے یزید ہے، بھائی کا حق کھائے گا تو اندر سے یزید ہے. اب لفظوں کی بہت سی احتیاط ہے، آگے آپ سمجھتے جائیے. جو اگر کسی کا بھی کوئی حق کھائے، یزید کی ایک سیرت اور پڑھو. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید شراب بھی پیتا تھا. میں تو کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا، ڈھیر ڈھیر. ایک دو کتاب نہیں، کم سے کم 45 سے 48 کتابیں الحمدللہ میرے پاس ممبر پہ موجود ہے. ممبر پہ ابھی بھی، کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. ڈھیر لگا دوں گا. یزید کی سیرت ہے. یزید، اور بہرحال یہ جو مقتل کی روایات ہے کہ جب اس نے سید الشہداء کے سر اقدس کے ساتھ توہین کی، تو یزید کی سیرت یہ بھی ہے، یزید شراب پیتا تھا. اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا جھٹکے والے سید کا بورڈ لگا لے، اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے. اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اندر سے یزید نہیں. الحمدللہ یہ سادات کی بستی ہے، سادات عزام یہاں بستے ہیں الحمدللہ. اولا تو ہمارے کوئی ایسے ہے نہیں، میں ممبر کی بلندی سے اعلان کر رہا ہوں، ابا حیثیت چشم دید کا اعلان کر رہا ہوں. اولا تو الحمدللہ اب کوئی ایسی بیماری ہمارے بچی نہیں ہے، بچی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایک حدیث یاد رکھیے گا، امام نے فرمایا، ساتویں امام نے، اگر کوئی ہمارا شیعہ عمدن شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے اور حلق سے اتار لے اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، ہم 14 میں سے کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. یہ سب یزید کی سیرت ہے. یزید تو یہی چاہ رہا تھا نا، جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے. معاف کریے گا لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اب اپنے معاشرے میں دیکھو، جو حرام کے خلاف بولے وہ حسینی ہے، جو خاموش ہے وہ یزیدی ہے. اور اگر کوئی حق بول بھی دے نا تو اس سے کہا جاتا ہے آپ کیوں بولے؟ جب سب خاموش تھے تو آپ کیوں بولے؟ کچھ لوگوں نے ایسے ہی مشورہ آیت اللہ خمینی کو بھی دیا تھا جب انہوں نے سلمان رشدی کو واجب القتل قرار دیا تھا، جب اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی، جب اس نے قرآن کی توہین کی تھی، تو کچھ لوگوں نے آیت اللہ خمینی سے کہا تھا جب سب نہیں بولے تو آپ کیوں بولے؟ کہ یہی تو وقت تھا دنیا کو دکھانے کا کہ دیکھ لو حافظ قرآن اور ہوتے ہیں، محافظ قرآن اور ہوتے ہیں. کہ آپ حق بولے، جب آپ حق بولیں گے آپ کو برا کہا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. لیکن حق کو پہچان کے حق بولیں. جب تک حق کو نہ پہچان پائے تو خاموشی بہتر ہے. میں کم لفظوں میں بہت بڑا میسج دے رہا ہوں قوم کے نام پہ، خبردار حق کو پہچانے. اور جب کوئی حق کو پہچان لیتا ہے نا تو دنیا کی کوئی دیوار اسے حسین کے پاس آنے سے روک نہیں پاتی. ہر مزاج ہر صفت بن کر حسین کے قدموں میں آگے بڑھ جاتا ہے. چلا ایام عزا کے دن اختتام کی منزلوں میں پہنچ گئے. امام زمانہ کی یتیمی کی پہلی رات ہے آج. یہ تو ان کو پتا ہوگا نا جنہوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے. جب باپ کو دفنانے کے بعد پہلی رات آتی ہے نا تو گھر خاندان والے گھر کو اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جاتے، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ ابھی ابھی اس کا اپنا گھر سے گیا ہے، کہیں یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. ہندوستان کے بہت سے کونے میں چپ تعزیے کا جلوس نکلتا. چپ تعزیہ کیا ہے؟ یہ چپ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ چپ تعزیہ. اور یہ 8 ربیع اول کو ہی کیوں نکلتا؟ جانتے اس کی وجہ کیا؟ کیسے جملہ پڑھا جائے؟
آج 8 ربیع اول ہے نا، اب سے کچھ دیر پہلے دفنایا ہے وقت کے امام نے اپنے باپ کو. جانتے ہو چپ تازی کا مطلب کیا ہے؟ پہلی ربیع اول کو زہر دیا گیا ہے 11ویں امام کو. 7 دن تک وقت کا امام خاموشی سے اپنے بابا کو دیکھ کے روتا تھا. 11واں امام اپنے بیٹے کو دیکھ کے روتا تھا. روایت کہتی ہے، بہرحال وقت نہیں، سوچا تھا کہ امام عسکری کے متعلق کچھ پڑھوں گا، لیکن مصائب میں بھی بہت سی فرمائش ہے. میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ مصائب کی رات ہے. کل کا دن جو ہوگا خوشی کا دن ہوگا. میں نے روایت میں خود پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، بالکل ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. 11ویں امام نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی 9 ربیع اول آئے کالے لباس کو اتار دو. جیسے ہی 9 ربیع اول کا دن آئے کالے لباس کو اتار دو. کیوں؟ کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن آل محمد نے 100 کو بڑھایا ہے. 2 وجہیں ہیں. پہلی وجہ امام زمانہ کی امامت کا پہلے دن کا آغاز کل سے ہو جائے گا. دوسرا، آج کے روز چوتھے امام کے سامنے عمر ابن سعد کا سر آیا. امام مسکرائے. اللہ کا شکر ہے کہ امام مسکرائے تو آج آپ اتنا مسکرا رہے ہو. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ بھی تھک جاتے ہو نا اگر ایک جنازہ اٹھا لو. کوئی حسین سے پوچھے نا کتنے جنازے اٹھائے. اور ابھی تو وقت کے امام نے جنازہ اٹھایا ہے نا. غور سے دیکھو، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کسی چچا نے اپنی بھتیجی کو گود میں اٹھا کے رکھا ہو. اس مشق کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے. ارباب عذاب، ماتم داران مظلوم کربلا. روایت کہتی ہے 8 ربیع اول آ گئی. 8 ربیع اول کو 11ویں امام نے پانی مانگا. اللہ اکبر. غلام پانی لے کے چلا نا، جیسے ہی میرے 11ویں امام نے پانی کو دیکھا بے ساختہ کہا ہائے حسین. پانی کو دیکھتا دیکھتا ہمارا 11واں امام بستر پہ گر گیا. جیسے ہی آپ بستر پہ گرے ایک پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ 5 سال کا بچہ آگے بڑھا. 5 سال کا بچہ کوئی اور نہیں، ہمارا رات کے امام زمانہ ہے. امام زمانہ نے دوسرا کوزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو پانی پلایا. میں نے یہ روایت پڑھی، میں بہت دیر رویا. جب 11ویں امام کو 12ویں امام نے پانی پلایا، جیسے ہی 11ویں امام کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ 11ویں امام بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. 5 سال کا ہمارا رات کا 12واں امام کھڑا ہوا تھا. امام نے وصیت کرنا شروع کری. 11واں امام حسن عسکری ایک ایک وصیت کرتا جاتا ہے. 12واں امام سرحانے کھڑا ہے، وصیت کو سنتا جاتا ہے. شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. وصیت کا قانون یہی ہوتا ہے، جو وصیت کرتا ہے وہ بستر پہ ہوتا ہے، جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے. لیکن رونے والوں، کربلا میں قانون ٹوٹ گیا. سید سجاد بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، حسین کھڑے ہو کے وصیتیں کر رہے. حسین کھڑے ہو کے وصیتیں کر رہے تھے. اور کیسے وصیتیں کر رہے تھے؟ بس ایک وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی. پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کو دلا دیجیے بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ تصور کریے، لو 12ویں امام کو یہاں وصیتیں کی گئی. روایت کہتی ہے، انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے. روایت کہتی ہے 11واں امام دنیا سے گیا. روایت کہتی ہے کہ بستی کے سارے سامرہ کے سارے علماء نے، وزراء نے، سپاہیوں نے جنازے میں شرکت کری. 11ویں امام کا جنازہ اٹھا، سامرہ کے صحن میں لا کے رکھا گیا. جیسے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کے بھائی جناب جعفر آگے بڑھے. جیسے جعفر نے چاہا کہ امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھاؤ، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ صفوں کو چیرتا ہوا 5 سال کے امام زمانہ آگے بڑھے، اپنے چچا جعفر کے دامن کو پکڑا. دامن کو پکڑنے کے بعد پیچھے کیا، اور پیچھے کرنے کے بعد جملہ کہا، چچا یہ میرا حق ہے، میں اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں گا. جو مجھے دیکھ سکتے سروں کو اٹھائے، مجھے دیکھے
مولا بندے ہاتھوں سے باپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی، اپنے باپ کو کیسے دفنایا، تاریخ کہتے ہونے والوں مقتل میں نے پڑھا کیسے دفنایا جانتی ہیں؟ چوتھے امام نے بنو اسد کے لوگوں سے چٹائی منگوائی، چٹائی منگوانے کے بعد حسین کی لاش کو اس پہ رکھا۔ میں کیسے یہ جملہ پڑھوں؟ آج تو آخری پرسہ ہے نا، جو اگلے برس زندہ رہے گا وہی تو روئے گا نا، جسے اپنی زندگی کا بھروسہ ہے بے شک وہ نہ روئے، جن کو بھروسہ نہیں ہے جگہیں دیکھو نا، جوان ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں، بھروسہ نہیں زندگی کا اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے، رونے میں حیا نہ کرنا، نہ ماتم کر لینا۔ چوتھے امام نے چٹائی کو منگایا، چٹائی کو منگانے کے بعد اس پر لاش حسین کو رکھا، لاش حسین کو قبر میں اتارا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارا چوتھا امام کھڑا ہوا، ایک ٹکڑا اٹھایا حسین کے سینے پہ رکھا۔ بنو اسد کے کچھ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں آقا یہ کیا کوئی آپ کے بابا کے جسم کا ٹکڑا ہے جو چھوٹ گیا تھا؟ پلٹ کے کہا یہ میرے بابا کے جسم کا ٹکڑا نہیں، یہ میرا بھیا علی اصغر ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ میرا بھیا علی اصغر ہے۔ اے رونے والوں عجب نہیں، سکینہ کہہ رہی ہوگی اے بابا اصغر کو تو سینے پہ سلا لیا، مجھے کب سینے پہ سلاؤ گے؟ میں تو آج بھی جاگ رہی ہوں۔ اے بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ رونے والوں مجلس تمام ہو گئی، چلو تصورات میں زینب مدینے لوٹ رہی ہے، ایک جملہ سنو مجلس تمام ہو جائے۔ امام زمانہ نے نماز کو تمام کیا، امام زمانہ اپنے سامراء والے گھر میں واپس آئے۔ جیسی بار بار امام گھر میں لوٹا، سپاہی پیچھے اندر داخل ہوئے۔ جب سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے سپاہیوں نے بہت ڈھونڈا لیکن امام زمانہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں سوچنے لگا امام کہاں گئے؟ کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، وہاں مجھے جملہ ملا کہ حکم پروردگار پر امام زمانہ کو جبرائیل نے چھپا لیا تھا کہ امام زمانہ پہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ میں کہوں گا جبرائیل، ارے آپ نے امام زمانہ کو تو چھپا لیا، اے کاش کے اس وقت آ جاتے جب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے، کاش کے آگے سکینہ کو بچا لیتے، لیکن سکینہ کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آخر میں جب وہی سکینہ دنیا سے گئی، آخر میں سکینہ نے کہا بھیا سید سجاد خدا حافظ، اے بھیا جب مدینے پہنچنا پردیسی بہن سغرا کو میرا سلام کہہ دینا، اور سغرا سے کہنا پردیسی بہن سکینہ نے یہ پیغام دیا ہے، اے سغرا اچھا ہوا جو تم کربلا نہیں آئی، ارے تمہارے تماچے تو نہیں مارے، تمہارے تماچے تو نہیں مارے گئے۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے، اپنوں پہ تو اپنے روتے ہیں نا، غیر نہیں روتے نا۔ میں تمام کر دیتا ہوں مجلس، آپ نہیں روتے نا، میں نہیں پڑھتا مسائل، میں نے ختم کر دیے۔ بھیا سغرا سے کہہ دینا اچھا ہوا سغرا کم سے کم اصغر کا چھٹا ہوا گلا تو نہیں دیکھا، اچھا ہوا سغرا قاسم کے لاش کے ٹکڑے تو نہیں دیکھے، اچھا ہوا سغرا تمہیں تماچے تو نہیں مارے گئے۔ رونے والے زینب کربلا سے لوٹ کے آ رہی ہے۔ ہماری بستی میں بھی الحمدللہ مومنین زیارت کربلا پہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری بستی کے مومنین زیارت کربلا پہ جاتے ہیں نا، جب وہ لوٹ کے آتے ہیں تو بستی کے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ کربلا ہو کے آیا ہے۔ جب اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ بڑے احترام سے ہمارے پاس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بتانا شروع کر دیتا ہے ہم نے کربلا میں یہ دیکھا، ہم نے کربلا میں یہ دیکھا۔ تصور میں یہ رہے زینب بھی کربلا سے لوٹ کے آ رہی ہے، زینب مدینے سے آ رہی ہے۔ اب جو ماتم نہ کر پائے، عباس کا نام حسین کی ضرور تمہارے سامنے ہے، ان سے معافی مانگنا۔ ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مسائل کے ان جملوں پہ ہم رو نہیں پائے؟ ارے قیامت ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے نا جب ہمارے یہاں کوئی کربلا سے لوٹ کے آئے نا، ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بتانا شروع کرتا ہے ہم نے کربلا میں یہ دیکھا، ہم نے ایسی زیارت کری، ہم نے ایسی زیارت کری۔ جب وہ سب بتا لیتا ہے نا، کچھ دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، ایک بیگ اٹھا کے لاتا ہے، بڑے آرام سے بیگ کی چین کو کھولتا ہے، کسی کو کفن دے دیتا ہے۔ جو سمجھ گیا ہے وہ رولے، میں نے ختم کر دی مجلس، بس
30-40 سیکنڈ میں نے مجلس تمام کر دی. اللہ اللہ رونے والا پوچھا دل نہ یتیم امام زمانہ کا وقت کا امام بھی تمہارے درمیان بیٹھا ہے, بڑے آرام سے جاتا ہے, بیگ کی چین کھولتا ہے, کسی کو آب شفا دیتا ہے, کسی کو کفن دیتا ہے, کسی کو خاک شفا دیتا ہے, کسی کو تسبیح دیتا ہے, کسی کو جانواز دیتا ہے. لو رونے والوں قیامت کی رات ہے, اب ماتم کر لینا. لو زینب بھی جب مدینے لوٹ کے آئی, جمعے کا دن تھا, قبر رسول بھی آئی, کناتیں لگا دی گئی. جیسے کہ زائر جاتا ہے نا, سامان لے کے آتا ہے, زینب لوٹ کی آئی, قبر رسول بھی آئی. قبر رسول بھی آنے کے بعد زینب نے گٹھنی کھولی, ماتم کرنے نے زینب نے گٹھنی کھولی. اس گٹھنی میں سے کمامہ نکالا اور آواز دی, نانا دیکھو یہ اکبر کا ماما. ہاتھ کی آوازیں کے لیے بلند ہو گئی اور تھوڑی سی آوازوں کو بلند کرے, حیا کر کے نہ بولیے آخری جملہ, نانا یہ دیکھو اکبر کا ماما. کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی چادر نکالی جو چلی ہوئی تھی. نانا یہ دیکھو سکینہ کی چادر. وہ رونے والوں ایک چادر اور نکالی. چادر کو نکالنے کے بعد آخری جملے ہے, زینب نے کہا اے نانا دیکھو اسی چادر میں میرا قاسم آیا تھا. آخری جملہ میں نے مجلس تمام کر دی, نانا دیکھو اسی چادر میں میرا قاسم آیا تھا. یہی کہتے 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 زینب نے گٹھلی میں سے ایک ایسا کرتا نکالا جس میں کہیں تلوار کے نشان, کہیں تیروں کے نشان. اس کرتے کو لیا, قبر رسول پہ ڈالا. قبر رسول پہ ڈالنے کے بعد نانا پہچانا اس کرتے میں سے کبھی اصغر کی خوشبو آ رہی ہوگی, کبھی اکبر کی خوشبو آ رہی ہوگی. اے نانا یہ وہ کرتا ہے جو میری ماں نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بنایا تھا. اے نانا دیکھو یہ میرے بھائی حسین کا کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے آخری جملہ, یکایک قبر رسول ہلنے لگی. قبر رسول سے آواز آئی, زینب حسین کا کرتا ہٹا لے, حسین کا کرتا ہٹا لے, حسین کا کرتا ہٹا لے. زینب نے کرتے کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, نانا مدینے میں ایک کرتا برداشت نہ ہوا. ذرا مجھ سے پوچھو میری نگاہوں کے سامنے میرے ماں جائے گا. سر کاٹا جا رہا تھا, میں شمر کی